میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں، یعنی ایسا ہے کہ پھر دونوں کی بن ہی نہیں پا رہی ہے، تو نہ تو عورت مرد کی محتاج ہے، نہ مرد عورت کا محتاج ہے. ایسا نہیں کہ بالکل اب زندگی آگے گزر نہیں سکتی. نہ تو عورت مرد کی محتاج ہے کہ یہی مرد، اور نہ ہی مرد اس عورت کا محتاج ہے، بلکہ اللہ دونوں مرد اور عورت دونوں اللہ کے محتاج ہے. جدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس عورت کو اس مرد سے بہتر شوہر دے گا اور اس مرد کو اس عورت سے بہتر بیوی عطا فرمائے گا. اور اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، یعنی ہر ایک کو دوسرے سے بہتر عطا فرمائے گا. اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے. دیکھیں کہ اگر میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے اور طلاق واقع ہو جائے تو دونوں اللہ عز و جل پر توکل کریں، اور اللہ کریم عورت کو اچھا خاوند اور مرد کو اچھی بیوی عطا فرما دے گا. اللہ وسعت والا اور وسعت بخشنے والا ہے. یعنی اگر ایسا ہے کہ صلح کرنے کے بعد بھی معاملات ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ راستہ بند ہے، بلکہ الگ ہو جائیں. اگر طلاق واقع بھی ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس مرد سے بہتر شوہر عطا فرمائے، اور اس مرد کو ہو سکتا ہے کہ اس عورت سے بہتر کوئی بیوی عطا فرما دے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نہ عورت بالکل مرد کی محتاج ہے اور نہ ہی مرد بالکل عورت کا حاجت مند ہے. سب اللہ عز و جل کے حاجت مند ہیں. ایک دوسرے کے بغیر کام چل سکتا ہے. عام طور پر طلاق کے بعد عورت اور اس کے گھر والے بہت غمزدہ ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جب جدائی ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان یا طلاق واقع ہو جاتی ہے تو پھر میاں بیوی دونوں کے گھر والے بہت زیادہ پریشان اور غمزدہ ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر اگر یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھی جائے، کون سی؟ کہ اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھیں، اللہ پر بھروسہ رکھے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس سے بہتر مرد عطا فرمائے، اور ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس سے بہتر بیوی عطا فرمائے. تو بار بار آیت پڑھی جائے تو انشاءاللہ عز و جل دل کو تسکین ملے گی اور اللہ عز و جل مناسب حل بھی عطا فرما دے گا. بلکہ یہ تو بہترین وظیفہ ہے کہ اس سے دلی سکون بھی ملتا ہے اور اللہ بہتر حل بھی عطا فرما دے. اور اس میں شوہروں کو بھی ہدایت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیویوں کے مالک اور مختار نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو اب کائنات میں کوئی ان عورتوں کا سہارا نہیں رہے گا. یعنی آج کل یہ بھی ہوتا ہے، مرد ایسے حاکم اور ایسی حکومت کرتے ہیں کہ جیسے میرے علاوہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں، اگر میں چھوڑ دوں گا تو اس کا کوئی سہارا نہیں. ایسا نہیں ہے، نہ کوئی کسی کا محتاج ہے، ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے. اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے، ہو سکتا ہے تم سے بہتر اس عورت کے لیے اللہ نے کسی شوہر کا انتظام کیا ہو.